پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھٹو شہید کی سوچ کی سیاست سے دور رکھنے کے لیے بدعنوان بے ضمیر اور اس کے بے غیرت چمچوں نے اس شفاق مکار عورت کے اشارے سے جس گھٹیا طریقے سے قربانی دینے والے کارکنوں کو بے آبرو کیا، اس کی مثال تو ضیاء کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ ضیاء دور میں کارکنوں پر بدترین تشدد تو ضرور ہوا، مگر کارکنوں کی عزت نفس کو بہت ہی برے طریقے سے منحوس دیوسا بے ضمیر کے دور اقتدار میں مجروح کیا گیا، تاکہ جدوجہد کرنے والے پرانے کارکن دل برداشتہ ہو کر سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں۔ کارکن اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے دور دراز کے علاقوں سے اسلام آباد آ کر وزیروں کے چکر لگاتے، مگر وزیر بے ضمیر کی ہدایت پر انہی کارکنوں سے سلام لینے سے بھی کتراتے تھے جن کی جدوجہد کی بدولت یہ عوام دشمن ٹولہ اقتدار میں آ پایا۔ بے شرمی کی انتہا ہے کہ قربانی دینے والے پرانے مخلص کارکنوں کو بے ضمیر کے منظور نظر وزیر اپنے کام کروانے کے لیے لڑکیاں سپلائی کرنے کا کہتے، یعنی جو دلال بن جاتا تو اس کا کام ہو جاتا۔ اس قسم کی تمام کارروائیوں کی بے ضمیر کو پوری آگاہی ہوتی۔ افسوس کہ بے ضمیر نے جن کارکنوں کو عزت دار سے دلال بنا ڈالا، وہی آج اس بدکارہ ذہنی مریض دو ٹکوں پہ بکنے والی کو شہید محترمہ اور بھٹو کی تصویر کہتے نہیں تکتے۔ گو کہ ایسے کارکن اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ بے نظیر نے اپنی اذیت پسندانہ فطرت کی تسکین کے لیے کارکنوں کو گورنر ہاؤس ٹی پارٹی پر مدعو کر کے اس میجر شاہد کو وی آئی پی بنا کر اس پارٹی میں بلوایا جس میں وہ کارکن موجود تھے جن پر میجر شاہد نے بدترین تشدد کیا ہوا تھا۔ بے ضمیر کو معلوم تھا کہ میجر شاہد وہ بندہ ہے جس نے بھٹو خاندان کی خواتین کو گندی ترین گالیاں دی ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود اس دیوسا نے مار کھانے والے کارکنوں کی دل شکنی کے لیے میجر شاہد کو اس پارٹی میں مدعو کیا۔ اس بات سے لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے گھٹیا کردار کی عورت کی کیسے عزت ہو سکتی ہے۔ گو کہ ہمارا زرخرید میڈیا بے ضمیر جیسی غلیظ عورت کا سافٹ امیج پیش کر کے عوام کو دھوکے میں رکھنے کی ناکام کوشش میں مصروف رہتا ہے، مگر بلا شبہ یہ عورت انتہائی ظالم، اذیت پسند، شفاقانہ شیطانی خصلت کی مالکہ تھی اور اپنی پارٹی کے جانثاروں کے حق میں اس قدر بری تھی کہ اس بات کا اندازہ لوگ یہ واقعہ سننے کے بعد خود لگا سکتے ہیں کہ بے ضمیر ایسی کتیا تھی جو گھر والوں پر بھونکتے ہوئے جھپٹ جاتی اور چوروں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ میں یہاں اس واقعے کا ذکر خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ جن 9 ساتھیوں کو بے ضمیر نے الذوالافکار تنظیم کو ختم کروانے اور سی آئی اے سے $3 ملین کمانے کی خاطر ویانا آسٹریا کے ہوٹل میں گرفتار کروایا تھا، ان میں ایک ساتھی کا اصل نام جاوید ملک اور تنظیم میں سبطین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جاوید ملک پاکستان میں چودھری ظہور الہی، ظہور حسن بھوپالی کے علاوہ چند دیگر قتل کے مقدمات اور منامہ بینک ڈکیتی میں بھی ضیاء حکومت کو مطلوب تھا۔ چودھری خاندان خاص طور پر جاوید ملک سے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ چودھریوں کو شک تھا کہ جاوید ملک ان کے باپ کو قتل کرنے کے بعد کابل چلا گیا ہے، اس لیے انہوں نے پاکستان میں موجود افغانی رہنما حکمت یار اور مسعود وغیرہ کو بھٹو برادران کے علاوہ جاوید ملک کو زندہ یا مردہ لانے پر ایک بڑی رقم لگا رکھی تھی، لیکن ان کا شک غلط تھا کہ جاوید ملک کابل کبھی نہیں آیا تھا۔ جاوید ملک اور رحمت اللہ انجم جب 1983 میں دمشق سیم 7 میزائل کو فائر کرنے کی عملی تربیت لینے آئے تو اس وقت بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ان دونوں سے
ملنے خصوصی طور پر دمشق آئیں اور ان کی پارٹی کی خدمات کو خوب سراہا۔ اسی طرح سے آسٹریلیا مشن پر جانے والے 10 ساتھیوں کے گروپ میں جاوید ملک کو کمانڈر بنایا گیا اور اختر بیگ کو نائب کمانڈر مقرر کیا گیا۔ مشن پر روانگی سے کچھ روز قبل شاہ نواز بھٹو اختر بیگ اور جاوید ملک کو دیگر ساتھیوں سے چوری ہوٹل شیریٹن لے آیا، جہاں ایک کمرے میں بے نظیر کی ان سے ملاقات کروائی گئی۔ بے نظیر کی موجودگی میں ان دونوں سے اس ملاقات کو راز رکھنے کا حلف لیا گیا۔ بے نظیر نے ان دو قربانی کے بکروں کو اپنے مشن میں ثابت قدم رہنے اور ہر صورت میں پاکستان کی جیلوں میں پھانسی کے منتظر کارکنوں کو رہا کروانے کا حلف لیا، اور مشن میں گرفتار ہونے کی صورت میں بھٹو فیملی کے افراد کے نام ظاہر نہ کرنے کی قسم لی گئی۔ بے نظیر نے اختر بیگ اور جاوید ملک کے گھر میں $5000 دینے کا بھی وعدہ کیا، مگر اختر بیگ اور جاوید ملک نے یہ رقم لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس رقم کی ضرورت ہم سے زیادہ لالا اسد، شیدہ جبین، ادریس وغیرہ کے گھر والوں کو ہے، آپ یہ رقم ان تک پہنچا دیں۔ ان دونوں ساتھیوں نے مشن کو ہر صورت پائے تکمیل تک پہنچانے کا عہد کیا اور اس ملاقات کو راز رکھنے کی قسم بھی لی، لیکن بعد میں اس ہی کم ظرف ہوس پرست کنجوس عورت نے نہ تو رقم شیدہ جبین یا طوطی کے گھر والوں کو دی بلکہ خود ہی ہضم کر گئی۔ حلف وفاداری لینے کے بعد ساتھیوں کو یورپ روانہ کر دیا گیا، جہاں پہلے سے خفیہ پولیس ان بے لوث کارکنوں کے لیے جال بچھائے تھی۔ اس کو کہتے ہیں چور کو کہنا چوری کر اور پولیس کو کہنا چور کو پکڑ۔ 1988 میں گراز جیل آسٹریا جاوید ملک، شیخ اقبال، غلام مصطفیٰ میمن اور رحیم شاہ سے ملنے آیا تو جاوید ملک سے بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ پاکستان میں ضیاء کی موت کے بعد نئے انتخابات اور پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے چرچے عام تھے۔ جاوید ملک نے مجھے بتایا کہ ساتھی شیخ اقبال کہتا ہے کہ جلد پارٹی کی حکومت آنے والی ہے، تو اس صورت میں حکومتی سطح پر کوئی ڈیل ہو جائے گی اور ہم سب ساتھی ایک وقت میں آسٹریا سے رہا ہو جائیں گے۔ تم باہر کی دنیا سے باخبر ہو، تمہاری معلومات اس بارے میں کیا ہیں؟ میرا جواب تھا کہ مجھے آپ لوگوں کے وکیل نے بتایا ہے کہ آپ کی گرفتاری ممکنہ طور پر بے نظیر کی CIA سے ڈیل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر بے نظیر اقتدار میں آ کر بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ جہاں تک شیخ اقبال کا تعلق ہے تو وہ روایتی قسم کا چمچہ ہے، پختہ کردار کا مالک نہیں ہے۔ آپ ہرگز اس کی باتوں میں نہ آنا، اور ویسے بھی پاکستان میں تم قتل کے مقدموں میں مطلوب ہو، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر رہائی ملی تو بھی پاکستان مت جانا۔ میری باتوں سے جاوید ملک بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو برادران کے علاوہ صرف بے نظیر کو معلوم تھا کہ ہم ہوٹل امپیریل ویانا میں رہتے ہیں اور اسی ہوٹل میں پولیس چھاپا پڑا تھا، جس کی وجہ سے ہماری گرفتاری عمل میں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری پارٹی کی حکومت آ بھی گئی تو ہمارے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ پھر خود ہی کہنے لگا کہ اتنے سالوں میں ہم جیل میں ہیں مگر آج تک کسی نے ہماری خبر نہیں لی، لہٰذا ایسی پارٹی سے کوئی اچھائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ جب میں دوسری بار آسٹریا آیا تو جاوید ملک نے مجھے بتایا کہ آسٹریا کی حکومت کو بے نظیر نے ہماری رہائی کی صورت میں پاکستان بھیجنے پر فیئر ٹریٹمنٹ کی یقین دہانی کروائی ہے، اس لیے ہمیں رہائی کے بعد پاکستان بھیج دیا جائے گا، جبکہ میرے گھر والوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ پاکستان آنے کی صورت میں مجھے گرفتار کر کے قتل کے مقدمات چلائے جائیں گے۔
میرے والد نے اس سلسلے میں ناہید خان سے ملاقات کی تھی۔ ناہید خان نے بے ضمیر سے بات کرنے کے بعد میرے والد کو بتایا تھا کہ جاوید ملک کی وطن واپسی پر اس کو نہ تو گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی مقدمہ چلے گا۔ آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں۔ میں نے جاوید کو بتایا کہ یا تو ناہید خان نے جھوٹ بولا ہے یا پھر بے ضمیر تم کو پاکستان بلوا کر مروانا چاہتی ہے۔ پارٹی کی حکومت بن جانے کے باوجود ہمارے خلاف مقدمات ختم نہیں ہوئے۔ معظم اور یوسف خٹک ابھی تک جیل میں ہی ہیں۔ تم اگر ان حالات میں واپس پاکستان جاؤ گے تو جیل اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جاوید ملک نے بتایا کہ میرے گھر والوں سے چودھری برادران کے بندوں نے رابطہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مرتضی بھٹو اگر پاکستان آ گیا تو جاوید ملک ہمارے والد کے قتل کے مقدمے میں مرتضی بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے، جس کے بدلے میں ایک بڑی رقم اور امریکہ میں سیٹ کروانے کی پیشکش کی ہے، مگر میں نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ جس پر میں نے کہا کہ ابھی تو معلوم نہیں کہ مرتضی بھٹو کا پاکستان جاتا ہے اور یہ کہ چودھریوں کو تو معلوم ہی ہوگا کہ تم آسٹریلیا جیل میں ہو۔ اس کے باوجود انہوں نے آفر کر دی، جس پر جاوید نے بتایا کہ ہاں چودھریوں کو معلوم ہے کہ میں جیل میں ہوں، بلکہ ان کو یہ بھی معلومات ہیں کہ میں کس تاریخ کو آسٹریلیا جیل سے رہا ہونے والا ہوں۔ بہرحال میں نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ تم یہاں سے رہائی پانے کے بعد ہرگز پاکستان نہ جانا۔ جیسے جیسے جاوید کی رہائی کے دن قریب آتے گئے وہ کبھی فیضی صاحب کو فون کرتا اور کبھی میرے ساتھ رابطہ کر کے بتاتا کہ میری ہر کوشش کے باوجود کہ میں پاکستان نہ جا سکوں مگر آسٹریلیا حکومت مجھے پاکستان بھیجنے پر بضد ہے۔ آسٹریلیا والے یہی کہتے ہیں کہ بے نظیر نے ہمیں ضمانت دے رکھی ہے کہ جاوید ملک کو پاکستان میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لہٰذا اس صورت میں تم کو پاکستان واپس جانا ہی ہوگا۔ اگر بے نظیر اس ضمانت کو واپس لے کر ہمیں تمہاری واپسی کی صورت میں جان کے خطرے کے پیش نظر آسٹریلیا میں قیام کی درخواست کر دے تو اس ہی صورت میں تم کو یہاں رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس اطلاع کے بعد سید فیضی اختر بیگ، عمر حیات، خالد حسن، قیوم بٹ، آغا نوید، آغا ندیم، ارشد وان اور میں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی طرح سے بے نظیر آسٹریلیا حکومت سے درخواست کر دے۔ ناہید خان، صفدر عباسی، چاچا ہمدانی، مرتضی بھٹو، بیگم صاحبہ سے لے کر ہر کوشش کی کہ بے ضمیر اس معاملے پر توجہ دے مگر بے سود۔ ایک دن بہت مشکل سے بیگم صاحبہ سے فون پر رابطہ ہوا تو میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی تو وہ بہت پریشان ہوئیں اور جلد بے نظیر سے اس سلسلے میں بات کرنے کا وعدہ کیا۔ کوئی ایک ہفتے بعد میر مرتضی بھٹو کا مجھے فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ بے نظیر چاہتی ہے کہ اس وقت ہماری حکومت ہے اور مناسب ہے کہ ظہور الہی کیس میں ایک بار عدالت ہمیں بری کر دے، تو اس لیے جاوید ملک پاکستان آ کر مرتضی بھٹو کی بے گناہی کا بیان دے دے تو پھر اس کے بعد جاوید ملک کو وہ یورپ بھیج دے گی، ورنہ دوسری صورت میں اس قتل کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ یہ صورتحال مزید پریشان کن تھی، لہٰذا سید فیضی صاحب جو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ کافی حد تک وابستہ تھے نے اپنے طور پر تمام کوششیں کی کہ کسی طرح سے جاوید ملک کو پاکستان نہ بھیجا جائے، مگر اس بیچارے بد نصیب نے 10 سال آسٹریلیا میں جیل تنہائی
کاٹی اور یہاں سے رہا ہو کر پاکستان گیا تو وہاں پر بھی قتل کے مقدمات میں گرفتار ہو گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر ہی جاوید ملک کو گرفتار کر کے انٹیروگیشن کے لیے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا اور اس کے بعد وہ مسلسل 6 ماہ قید تنہائی کی اذیت سہتا رہا۔ اس دوران اس ساری صورتحال پر میں نے میر صاحب کو آگاہی دیتا رہا۔ میرا یہی خیال تھا اور میر صاحب کو یہی مشورہ تھا کہ اگر آپ عدالتوں میں اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں گے تو اس کا مطلب ضیاء کی حکومت کو جائز اور قانونی حیثیت دینا ہے۔ باپ آپ کا قتل ہوا، قانونی حکومت کا تختہ ضیاء نے الٹایا، ظلم ہمارے کارکنوں پر ہوا۔ ان سب زیادتیوں کے بعد حق تو یہ ہے کہ ضیاء اور اس کے حامیوں کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں۔ آپ بے نظیر سے بات کریں کہ وہ ضیاء دور میں بنائے مقدمات کو غیر قانونی قرار دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر صاحب کو دمشق میں رہتے ہوئے اس مسئلے پر مضبوط موقف اپنانا چاہیے تھا، لیکن میر مرتضیٰ بھٹو بے نظیر کی بے فیض، سفید خون، مکار اور خود غرض فطرت کو سمجھنے سے آخر تک قاصر رہا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ہی بہن کے بچھائے جال میں پھنس گیا۔ میر صاحب کو مئی 1996 تک یہ معلوم ہو چکا تھا کہ زرداری اور بے ضمیر کے دوستانہ تعلقات ان چودھریوں کے ساتھ استوار ہیں جو مرتضیٰ کو مروانے کی کوشش کرتے رہے تھے، مگر افسوس کہ میر صاحب نے ان باتوں پر کوئی سٹینڈ نہیں لیا اور آخر میں ان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جاوید ملک جب کراچی جیل میں قید تھا تو یہاں پر بھی چودھریوں نے اس کو مرتضیٰ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بہت بڑی رقم کی پیشکش کی، مگر جاوید ملک نے اس کو بری طرح سے ٹھکرا دیا۔ جن دنوں ظہور الہی قتل کیس کا مقدمہ چل رہا تھا تو اتفاق سے میں ان دنوں لاہور میں موجود تھا اور مقدمے کی کارروائی کا مختصر حال بیان کرتا ہوں کہ جب مرتضیٰ بھٹو اور جاوید ملک کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جاوید ملک سے پوچھا گیا کہ آپ پر الزام ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے آپ کو ظہور الہی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر آپ نے عمل کیا۔ جاوید ملک نے اس کے جواب میں بیان دیا کہ میں مرتضیٰ بھٹو کو کبھی نہیں ملا، آج پہلی بار ان کو دیکھ رہا ہوں۔ جاوید ملک نے چودھریوں کے دباؤ اور مالی پیشکش کو رد کر کے میر مرتضیٰ بھٹو کے خلاف کسی قسم کا بیان نہ دے کر ایک وفادار ساتھی ہونے کا عملی ثبوت دیا۔